یہ خدا کی بادشاہت کا جو انہوں نے بائبل نے جو حضرت عیسیٰ نے جو کانسیپٹ دیا، جو یہ سکھ جسے خالصہ کہتے ہیں، خالصہ کا راج کرے گا خالصہ، اور جسے انہوں نے رام راجیہ کہا یا ستیوگ کہا نا، یہ سب الگ الگ ٹرمینالوجیز ہیں، اور یہی آپ کے یہاں خلافت کا نظام. یہ ٹرمینالوجی جب یہاں پر مسلمانوں کے یہاں آئی، خلافت کا نظام ایسے تھوڑی ہوگا کہ اس سے لوگ پوری دنیا ڈر رہی ہو، خوف کھا رہی ہو کہ صاحب یہ خلافت موومنٹ یہاں پر چل رہا ہے، روکو، کسی طریقے سے پکڑو، دہشت گرد ہیں. اور جگہ جگہ یہ خلافت کی تحریکوں کے نام پر ہوئی ہیں ایسی چیزیں کہ لوگ ڈریں بجائے اس کے کہ لوگ ویلکم کریں، اس سے خوف کھائیں. خلافت ختم ہو گئی 1924 میں. 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے اعلان کیا کہ اب خلافت آج سے ختم. وہاں تک چلی تھی، چلی نہیں تھی، نام تھا خلافت. یہ تو کوئی اگر وسیم رضوی اگر مسلمان سے ہندو ہو جائیں تو مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی کم نہیں ہوا، 1000 دفعہ ہو جائیں. وہ پہلے کب تھا مسلمان؟ خلافت قائم کرنے کا اعلان کر دیا مصطفیٰ کمال پاشا نے. اب اس پہ تبصرے ہوتے ہیں، اچھا کیا یا برا کیا، اسلام کا مخالف تھا یا نہیں تھا. ارے خلافت تھی کہاں؟ خلافت بچی کہاں تھی؟ ایک نام تھا خلافت. اسے نہیں کہتے کہ تمہاری حکومت کہاں تک ہے، وہ تو صرف ترکی تک رہ گئی تھی، ترکی تک. اگر اور بھی پھیلی ہوتی، جیسے 1/3 دنیا پر پھیلی تھی، اگر وہ ہوتی، وہ دور بھی ہوتا، تو خلافت اسے نہیں کہتے کہ کہاں تک پہنچ گئے، ہماری سرحدیں کہاں تک پہنچی. وہ تو عدل کے، انصاف کے نظام کو کہتے ہیں. یعنی اصل میں انسان کی حکومت نہیں، راجہ رام چندر جی کی نہیں، بلکہ اس رام کی جو رام چندر جن کی پوجا کیا کرتے تھے، رام چندر جی، وہ رام راجیہ تھا. یہ خلافت ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کا وہ نظام جو ہے، نظام الہی، وہ قائم ہو. انسان تو نگران ہوتے ہیں، وہ خلیفہ ہوئے، تو پھر وہاں انصاف ہوگا، وہاں عدل ہوگا. اس نظام کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا تھا، کیا ہوگا. یہ خلافت اصل میں صحیح معنوں میں تو مصطفیٰ کمال پاشا چھوڑیے، کہتے ہیں خلاف راشدہ، وہاں تک چلی. اصل میں تو تب بھی بڑے فتنے ہو گئے تھے حضرت علی کے دور تک. ان کے خود چاہے اپنے کوششیں، بڑی انصاف پسند تھے، بہت علم والے تھے، بہت مخلص تھے کہ کسی طریقے سے نظام صحیح کر دیں، لیکن نہیں کر سکے، اس لیے کہ سازشیں بہت ہو گئی تھیں. حضرت عثمان کے جو 12 سال انہوں نے خلافت کی، اس میں جو آخری 6 سال کے اندر بہت نظام بگڑ گیا تھا. تو اصل میں اگر خلافت چلی ہے تو وہ تو 19 سال چلی، 19 ایئرس، جہاں واقعی ایک عدل کا نظام قائم تھا اور پیس تھا اور لوگ خوش تھے. اس نظام کی بات کیا تھی؟ حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے، عراق میں، عراق کا ریور ہے، دریا، اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا سو جائے تو عمر کو یہاں بیٹھنے کا حق نہیں، اور عمر کو اس کا حساب دینا پڑے گا. کتا، انسان نہیں. یہ ایک حدیث کی بنیاد پر تھا، مسند احمد کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں کوئی ایک بھی بھوکا سو جائے، اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اس بستی پہ سے اٹھ جاتی ہے. ایک بھوکا اگر سو جائے. یہ ہے نظام الہی کہ اگر دنیا میں ایک بھوکا نہ رہے، تب دنیا میں وہ ستیوگ ہوگا، تب دنیا میں رام راج ہوگا، تب دنیا میں صحیح خلافت قائم ہوگی. بھوک نہ ہو، خوف نہ ہو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی کسی سے ڈرتا نہ ہو. ایک عورت یمن سے چلی، بوڑھی عورت، اکیلی، تنہا، اس کے ساتھ گہنے زیور تھے، وہ مکے تک آئی حج کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی تھی کہ ایسا ہوگا، اور سچ مچ ہوا. پھر وہ مکے تک آئی حج کرنے کے لیے، تنہا آئی اور واپس گئی، اور اس کو سوائے اللہ کی ذات کے، خدا کی ذات کے، کسی کا کوئی خوف نہیں تھا. کہ خدا کا خوف مطلب مجھ سے کوئی غلطی، نافرمانی نہ ہو. یہ نظام اگر کوئی بنتا ہے، ایسا کوئی نظام آتا ہے، تو وہ نظام الہی ہے، وہی رام راجیہ ہے، وہی خالصہ کا راج ہے.